نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم اپنی دنیاوی زندگی میں قدم قدم پر کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی نفع بخش زندگی ہو۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس کے بارے میں حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ قدم ہمیں زندگی میں فائدہ پہنچائے، بعد میں افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین نے مخلوق کے اندر ان کی فطرت میں یہ ڈال دیا ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو اس کی زندگی میں نفع بخش ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے اس سے بچنے اور دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر تخلیق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا، انہیں بہترین سانچے میں ڈھالا، ان کے لیے تقدیر بھی لکھی اور انہیں ہدایت بھی عطا کی۔ یہ ہدایت اللہ رب العالمین نے مخلوق کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے آپ ہر مخلوق کو دیکھیں گے کہ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتی ہے، جس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کسی طرح کی اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کی صلاحیت پیدا کی ہے، تو وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا
جو اس کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس لیے آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایسا قدم اٹھائے جو اس کی زندگی کو ختم کرنے والی ہو۔ چاقو سے اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہو نہیں دیکھیں گے آپ کسی کو، جانتا ہے کہ اگر اپنا ہاتھ کاٹے گا تو اسے سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان ہو یا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے اسے نوازا ہے، جانتا ہے کہ اس قدم کو اٹھانے سے فائدہ ہوگا، اس قدم کو اٹھانے سے نقصان ہوگا، تو جو فائدے مند چیزیں ہیں اسے وہ انجام دیتا ہے، روزانہ کھاتا ہے، جانتا ہے کہ اگر کھانا پینا چھوڑ دے تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، وہ بیمار ہو جائے گا۔ روزانہ اچھا خاصا وقت سوتا ہے، 5 سے 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ تک، حالانکہ وہ ایک ایک منٹ کا حساب رکھتا ہے، اور کوئی اس سے 10 منٹ مانگ لے تو اپنا 10 منٹ بھی کسی کو دینا نہیں چاہتا، اس کے لیے 10 منٹ بڑے قیمتی ہے، لیکن روزانہ 6-7 گھنٹہ سونے میں برباد کر دیتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اگر نہیں سوئے گا تو اسے سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بیمار پڑ جائے گا۔ اگر وہ تجارت سے جڑا ہوا ہے، جتنے ریٹ میں کوئی سامان خریدتا ہے اس سے زیادہ میں بیچتا ہے، 100 روپے کا سامان خرید کر دنیا کے کسی شخص کو نہیں پائیں گے کہ 50 میں بیچ دے، کیونکہ جانتا ہے کہ اس کے نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسے عقل دی ہے اسی عقل کے مطابق وہ اپنا ہر قدم اٹھاتا ہے۔ کوئی شخص اپنی عملی زندگی میں ایسا قدم نہیں اٹھاتا جو اسے نقصان پہنچائے، اسی چیز کو اسے تھوڑا اور آگے اللہ رب العالمین نے جو اسے عقل کی نعمت سے نوازا ہے اور ساتھ میں اسلام کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ زندگی ہماری آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جنت ہوگی، جہنم اور دیگر مراحل سے ایک انسان آخرت میں گزرنے والا ہے۔ ان تمام چیزوں پر جب اس کا عقیدہ ہے تو اسے ہر اس قدم کو اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ قدم ہمارا آخرت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ جس طرح دنیاوی زندگی کے بارے میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ یہ قدم ہمارا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اس سے کہیں زیادہ اسے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخرت میں یہ قدم ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا نقصان دے گا۔ دنیا میں بہت سارے موقعوں پر وہ دوسروں کو ٹھگ کر ہو سکتا ہے کہ حرام طریقے سے کما کر ہو سکتا ہے کہ امیر ہو جائے، لیکن جیسے یہ دنیاوی زندگی ختم ہوگی، آخرت میں اسے یقین ہونا چاہیے کہ اس قدم سے سخت خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو وہ شخص جیسے دنیاوی زندگی میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتا جس کا مستقبل میں اسے یقین ہے کہ سخت نقصان کا سامنا ہوگا۔ کوئی ایسی کمپنی ہو جس کے بارے میں اسے پورا یقین ہو کہ اس کمپنی میں پیسہ لگانے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ چند سالوں کے بعد یہ کمپنی ڈوب جائے گی، ہم کنگال ہو جائیں گے، کوئی شخص اس میں پیسہ لگائے گا؟ نہیں لگائے گا۔ تو مستقبل کا سوچ کر انسان ابھی وہ کیا کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے۔ جس میں مستقبل میں خطرہ ہو نقصان کا تو وہ قدم نہیں اٹھاتا۔ تو آخرت کے بارے میں جب اسے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اسی بنا پر ہماری آخرت کے مراحل طے ہوں گے، جنت اور جہنم کا دار و مدار اسی پر ہے، تو اسے اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس قدم کا آخرت میں نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی بات بتا دیں اسلام کے اندر کہ آپ کے بعد مجھے کسی دوسرے کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول و ضابطہ انہیں سمجھایا، نہایت ہی مختصر اللہ کے رسول نے نصیحت کی۔
اگر اس نصیحت کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر دیں تو ہماری زندگی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، تم یہ کہو کہ میرا اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، اور پھر اسی پر جم جاؤ، چاہے دنیا کچھ بھی ہو جائے، اس سے ٹس سے مس مت ہونا، اس سے ہٹنے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت۔ تو اللہ کے رسول نے دو چیزوں کی نصیحت کی۔ پہلی نصیحت کس چیز کی؟ قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہوں۔ تو یہ پہلی نصیحت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، کیونکہ اگر اس کی زندگی میں ایمان نہیں تو کسی طرح کا کوئی خیر نہیں۔ تمام طرح کی نعمتیں اس کی زندگی میں ہو، ایمان کی نعمت نہ ہو، اس کی زندگی کے اندر کوئی خیر نہیں۔ ہر طرح کے نیک عمل کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہو، لوگوں کی خدمت کرنے میں، بیواؤں کی، بے سہارا کی مدد کرنے میں، مظلوموں کی مدد کرنے میں، مہمان نوازی میں، ہر طرح کے خیر کے اعمال میں سب سے پہلے رہنے والا ہو، لیکن بس توحید سے اور ایمان سے وہ شخص تہی دست ہو، تو اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ تمام نیک اعمال اسے آخرت میں نجات دلانے والے نہیں ہیں۔ توحید اور ایمان جو ہے، جیسے جسم کے اندر روح نہ ہو تو پورے جسم کی کوئی قیمت نہیں، اسی طرح تمام اعمال میں اگر بنیادی چیز ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، تو ان تمام نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ان کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پہلی نصیحت یہ کی کہ تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہوگا۔ صحیح دین کیا ہے، اس کی تلاش و جستجو تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے۔ پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں، اور جب تمہیں صحیح دین مل گیا، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، تو اب ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش مت کرنا، اس دین پر جمے رہو۔ اس راستے پر چلتے ہوئے بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، لوگ ادھر ادھر تمہیں بھٹکانے کی کوشش کریں گے، اس دین پر جمے رہنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ہمیشہ ایک نصیحت پر عمل کرنا کہ ان تمام مصیبتوں سے کسی بھی طرح اپنے آپ کو جھیلنے کی طاقت پیدا کر لینا، لیکن اس ایمان سے، اس دین سے کمپرومائز مت کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صحابہ اکرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کے درمیان اسلام کا پرچار شروع کیا تو جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ ہاتھ پر آگ کا انگارہ لینے کے مترادف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا اپنے جان کو جوخم ڈالنے کے مترادف تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے ان کے ساتھ قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان لایا، قوم کے لوگوں نے انہیں ہر طریقے سے ستانا شروع کیا، جو بھی طریقے انہیں سمجھ میں آتے تھے کہ اس طریقے سے ہم انہیں دوبارہ اپنے دین کی طرف پھیر سکتے ہیں، انہوں نے آزمایا، کوشش کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ اکرام میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا۔ یہ السابقون الاولون میں سے ہے، عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی والدہ بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی،
جب تک یہ دین اسلام نہیں چھوڑو گے تب تک میں کچھ کھانے والی نہیں۔ آخر کون سا ایسا بیٹا ہوگا جس کو اپنی والدہ سے محبت نہیں ہوگی؟ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس طریقے سے جب مجھے وہ بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھے گا تو بیٹے کا دل پسیج جائے گا، نرم پڑ جائے گا، اور بالآخر وہ یہ دین اسلام چھوڑ دے گا۔ کھانا پینا ترک کر دیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو منانے کی کوشش کرتے رہے لیکن کسی صورت میں والدہ کھانے کے لیے تیار نہیں۔ تب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اماں جان، شاید آپ یہ سوچ رہی ہے کہ آپ کی اس طرح کی حرکت کی وجہ سے میں اپنے دین و ایمان سے کمپرومائز کرنے والا ہوں، یہ دین چھوڑ سکتا ہوں جو دین میں نے قبول کر لیا ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ میری والدہ ہے اور کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے، میں دین اسلام سے دستبردار ہو جاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بس ایک جان ہے آپ کی، 100 جانیں بھی اگر آپ کے پاس ہوتی اور 100 مرتبہ اس طرح سے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا کہ والدہ کی جان جا رہی ہے، مر رہی ہے، اس کے باوجود میں ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو دین میں نے قبول کر لیا ہے، جو نعمت مجھے مل چکی ہے، اس نعمت سے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ بھی سکوں۔ جب والدہ نے دیکھ لیا کہ کسی بھی صورت میں اپنے بیٹے کو دین سے پھیرنا اب ممکن نہیں ہے، تو پھر اس نے اپنا ہتھ کنڈا بدل لیا۔ اے صحابہ اکرام، ہر طرح کی مصیبتوں سے گزرے، جذباتی طور پر انہیں ٹارچر کیا گیا، جسمانی طور پر ٹارچر کیا گیا، مالی طور پر ٹارچر کیا گیا، تمام طرح کی مصیبتوں کو انہوں نے جھیل لیا، لیکن عقیدے و ایمان سے، دین اسلام سے کسی بھی صورت میں کمپرومائز کرنے کا انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ ان کے دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا کہ ان تمام لوگوں کو ناراض کر کے، اپنے ہی والدین کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، بیوی بچوں کو ناراض کر کے ہمیں کیا مل جائے گا؟ لیکن کبھی بھی نہیں۔ جو ایمان کی دولت مل چکی ہے، اس سے دستبردار ہو جائے ممکن نہیں ہے، اور یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کو اس توحید کی نعمت کا احساس ہو جائے گا کہ توحید کی نعمت جو ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ آخر کون سی نعمت ہے؟ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے آج ہم کتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ توحید کی نعمت سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور دنیا کی نعمتوں کے حصول کے لیے دین اسلام ترک کر کے دوسرا دین قبول کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر توحید کی نعمت کا پتہ ہوتا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ آپ کو دنیا کی یہ نعمت دیں گے، یہ نعمت دیں گے، یہ نعمت دیں گے، بس اس کے بدلے آپ کو چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا، وہ پوچھے کیا؟ تو بس اس کے بدلے ہم آپ کو گولی مار دیں گے، قبول کرے گا وہ؟ کہ آپ کو بس اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور باقی ہم آپ کو بہت کچھ نواز دیں گے۔ وہ کہے گا کہ جب جان ہی چلی گئی تو ان تمام چیزوں کو لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ تمام نعمتیں اگر جان چلی جائے تو میری زندگی کے اندر کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ ان تمام نعمتوں کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر مان لیں کہ آپ کسی بلڈنگ میں ہیں، آپ کو خبر ملے کہ اس بلڈنگ میں آگ لگ چکی ہے، اور چند سیکنڈوں کے اندر یا چند منٹوں کے اندر یہ آگ ہم تک بھی پہنچ جائے گی اور ہم بھی ہو سکتا ہے کہ اس آگ کے شکار ہو جائے، اس وقت ہر کوئی کیا کرے گا؟ کسی کشتی میں سوار ہے اور اسے خبر ملی کہ اب یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، پلین میں ہے اور اسے احساس ہو جائے کہ یہ پلین اب کریش ہونے والا ہے۔ ابھی ہوا احمد آباد کے اندر، آپ نے دیکھا
جتنے لوگ تھے سب کے سب مارے گئے سوائے ایک بندے کے. اس وقت فرض کر لیں کہ آپ اس پلین کے اندر سوار ہو, آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ پلین میں سفر کر رہے ہیں, بہت سارے اہم ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں, روپیے پیسے ہوں گے, موبائل ہوگا, آئی پیڈ ہوگا, کمپیوٹر ہوگا, لیپ ٹاپ ہوگا, کیش ہوگا, پاسپورٹ ہوگا, بہت سارے اہم ڈاکومنٹس ہوں گے, بہت ساری چیزوں کے اہم چیزوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں. اب آپ کو احساس ہوا کہ 1-2 منٹ کا وقت ہے بس میرے پاس, اور یہ پلان کسی بھی وقت کریش ہو سکتا ہے اور سب کے سب جل کے راکھ ہو جائیں گے. اس وقت آپ ان تمام چیزوں کو سمیٹنے کے لیے وقت ضائع کریں گے یا کسی طرح اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر عقل مند ہے, پاگل نہیں ہو گیا ہے, تو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کسی بھی طرح سے وہ کوشش کرے گا کہ اپنے آپ کو بچا لے. یہ تمام چیزیں دوبارہ حاصل ہو سکتی ہیں, لیکن جان ہی اگر چلی گئی اور یہ تمام چیزیں ہم بچا بھی لیے تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت رہے گی ہمارے پاس؟ جان جانے کے بعد ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ہر کوئی شخص, ہر کوئی کیا کرے گا, ایسے موقع پر پہلی کوشش ہوگی اپنے آپ کو کسی طرح بچا لیں. اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں دکھائی دے گا. میرے بھائیوں, توحید کی نعمت اس سے کہیں زیادہ ہے. اگر ہمارے پاس دنیا میں کوئی مصیبت آئے, یہاں تک کہ جان بھی چلی جائے, تو اس کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے, لیکن توحید سے دستبردار ہونا, اس خسارے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایک دن ہمیں مرنا ہی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شخص اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ موت سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں؟ کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی اس دنیا میں, کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی کہ ہمیں نہیں مرنا ہے. آخری بندہ جس کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہوا اسٹیفن ہاکنگ تھے. کورونا کے زمانے میں وفات ہوئی, بہت زیادہ مشہور ہوا اس وقت. یہ اسٹیفن ہاکنگ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. بہت پہلے ڈاکٹروں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ چند مہینے کی بس آپ کی زندگی ہے, آپ کا پورا جسم کیا ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ڈیمیج ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, اور چند مہینوں کے اندر وفات ہو جائے گی. بڑا سائنٹسٹ تھا, اس نے عزم کر لیا کہ مجھے مرنا نہیں ہے. چنانچہ ایک ایسا کمپیوٹر تیار کیا, جس نے بھی اس کی تصویر دیکھی ہوگی, آپ گوگل کریں, اسٹیفن ہاکنگ لکھے, اس کی جو تصویر آپ کو ملے گی, آپ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک اسکرین ہے. ایک ایسا کمپیوٹر تیار کیا تھا جس کمپیوٹر کو آنکھوں کے اشارے سے وہ آپریٹ کرتا تھا. پورا جسم شل پڑ چکا تھا, وہ کچھ نہیں کر پاتا, آنکھوں کے اشارے سے اس کمپیوٹر کو آپریٹ کرتا اور اپنی زندگی آگے بڑھا رہا تھا. اسے یہ گمان تھا کہ میں ایسی چیز ایجاد کر چکا ہوں کہ میں مروں گا نہیں, یہ کمپیوٹر مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا. لیکن بالآخر دنیا نے دیکھا کہ وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوا. حالانکہ اس طریقے سے ایک لمبی مدت تک زندگی ملی, لیکن بالآخر مرنا پڑا. بہت لوگوں نے کوشش کر لی کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں, لیکن اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے, اس کی سنت ہے کہ یہاں پر ہمیشہ کوئی نہیں رہ سکتا, اس دنیا سے اسے جانا پڑے گا. تو مرنا تو ہے ہی, اب اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. اب اس زندگی کو ہم تباہ و برباد کر دیں ان چند لبھاونی چیزوں کی وجہ سے, تو یہ عقل مندی نہیں ہوگی, یہ بیوقوفانہ عمل ہوگا. جیسے کوئی شخص اپنی زندگی بچانے کے لیے ان تمام چیزوں کو سمیٹتا رہے, ان چیزوں کو تو کسی طرح بچا لیا لیکن اس کی جان چلی گئی, تو لوگ کہیں گے بڑا بیوقوف تھا, ان چیزوں کو سمیٹنے کے چکر میں اپنا جان گنوا بیٹھا. دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کام نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کرتے ہیں, ان نقصانات میں سب سے بڑا نقصان آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ کھانا پینا روزانہ کھاتے ہیں, کھانا پینا نہیں چھوڑتے, کیوں؟ بیمار پڑ جائیں گے. صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں, اگر نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ آپ جیسے بیمار پڑتے ہیں فوراً علاج کرتے ہیں, کیونکہ اس سے جان جا سکتی ہے. روزانہ سوتے ہیں, کس لیے؟ تاکہ بیمار نہ پڑ جائیں. تو جن مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں,
ان تمام چیزوں کے نہ کرنے سے آپ کو کون سی مصیبت آ سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کی جان چلی جائے گی، اس سے بڑی مصیبت تو نہیں ہو سکتی نا۔ لیکن اگر آخرت میں جنت نہ ملے، جہنم جانا پڑے، تو یہ مصیبت برداشت کی جا سکتی ہے؟ توحید سے دستبردار ہونا، ایمان اور عقیدے سے دستبردار ہونا، اس سے کمپرومائز کر لینے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے کمپرومائز کرنے کا اور دستبردار ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا قبول کر لیا ہم نے۔ صحابہ اکرام اچھی طرح جانتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے، کہ ہمیں ایسی دولت مل چکی اب کہ اللہ رب العالمین کی جنت سے اب محروم نہیں ہو سکتے ہم۔ مرنا یقینی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا بھی یقینی ہے، جنت اور جہنم یقینی ہے، اور وہ زندگی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اگر توحید کی دعوت ہمیں مل چکی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہم نے کر لیا ہے، یہ دین کی دولت ہمارے پاس موجود ہے، تو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت سے ہم اب محروم نہیں ہوں گے۔ لیکن اس سے اگر دستبردار ہو گئے، کوئی ایسا عمل کر لیا جس سے توحید ختم ہو جائے، جس سے دین اسلام سے ہم نکل جائیں، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، اور یہ خسارہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب انہیں یقین ہو گیا تو ان صحابہ کرام نے جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کرنا قبول کر لیا۔ ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھے گئے، تپتی گرمی میں انہیں لٹا دیا جاتا اور انہیں ہر طرح سے ٹارچر کیا جاتا، صرف یہ قبول کروانے کے لیے کہ کسی طرح دین اسلام سے پھر جاؤ، اپنا پرانا دین دوبارہ قبول کر لو۔ لیکن انہوں نے کسی بھی صورت میں اس دین سے کمپرومائز کرنا قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں وہ مرحلہ بھی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کہا کہ آپ کے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آ پڑی ہیں، برداشت نہیں ہو رہا ہے آپ کی مصیبتوں کو دیکھنا، مشورہ ہے اگر ہو سکے تو یہ ملک چھوڑ دیں اور ملک حبشہ کی طرف سفر کر کے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ وہاں ایک بادشاہ ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا، امن و امان کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اس دین پر ٹکے رہنا آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ وہاں آپ کو کوئی اس توحید کی نعمت سے دستبردار ہونے کے لیے ٹارچر نہیں کرے گا۔ ان صحابہ کرام نے صرف اس توحید کی حفاظت کے لیے، دین و ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑنا گوارا کر لیا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، مال و متاع کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور اس کے لیے ملک حبشہ کی طرف نکل پڑے، صرف دین کی حفاظت کے لیے کہ اس دین سے کمپرومائز نہ کرنا پڑے۔ سب کچھ چھوڑنا برداشت کر لیا، اور وہ بھی ایک ایسے ملک کی طرف نکل پڑے جہاں تک پہنچ بھی پائیں گے کوئی یقین نہیں، اس لیے کہ سفر دریائی سفر ہے۔ اس زمانے میں آج کی طرح یہ بڑی بڑی جہازیں نہیں ہوتی تھیں، کشتیاں نہیں ہوتی تھی، نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی تھا کہ کوئی بہت اہم سواری کا انتظام کر سکیں اور امن و امان کے ساتھ پہنچ جائیں۔ چھوٹی سی کشتی، وہ بھی سمندر کے اندر، اللہ رب العالمین کا نام لے کر سوار ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قافلہ وہ آئے تھے قبیلہ اشعار سے اللہ کے رسول کے پاس مدینہ پہنچنے کے لیے، لیکن کیا ہوا، ان کی کشتی مدینہ نہ پہنچ کر کہاں پہنچ گئی؟ ملک حبشہ پہنچ گئی۔ وہ حبشہ نہیں جانے کے لیے اس کشتی پر سوار ہوئے تھے، لیکن چھوٹی سی کشتی کب کس طرف چلا جائے کوئی ٹھیک نہیں۔ اس کے باوجود ان صحابہ اکرام نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے
اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اس چھوٹی سی کشتی میں سوار ہونا قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ملک حبشہ تک پہنچایا۔ یہ مکہ والے پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے، وہاں تک پہنچ گئے اور وہاں کے بادشاہ کو پھر دوبارہ رجھانے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ بالآخر وہاں پر ان کو امن و امان حاصل ہوا اور اپنے دین کی انہوں نے اس طرح حفاظت کی۔ جو لوگ مکہ میں موجود رہے ان کو ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا رہا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مکہ والے قریش کے لوگ انہیں اور ان کے گھرانے کو ہر طریقے سے ٹارچر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو زندہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ کو اور ان کے بال بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے کہا صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والے صبر کرتے رہو، اس دین سے کمپرومائز مت کرنا، بس اپنے توحید کی حفاظت کر لینا، اس کو برداشت کر لینا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارے ساتھ وعدہ رہا کہ تمہیں اس کے بدلے جنت ملنے والی ہے۔ تو اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ یہ توحید کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے تو کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس توحید سے کمپرومائز کر لیں، اس دین سے کمپرومائز کر لیں۔ آج جو ہم اخبارات میں اور سوشل میڈیا میں روزانہ یہ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا دھرم قبول کر لیا، تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ ان لوگوں کو توحید کی نعمت کا، دین کی نعمت کا احساس ہی نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں انہیں پتہ چل جاتا کہ توحید کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے اس توحید کی نعمت کو چھوڑنے کے لیے۔ صحابہ اکرام کو کفار مکہ پکڑ لیتے اور کہتے، جیسے کہ زید بن الدثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، قتل کرنے سے پہلے اسی طرح خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قصہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ زید بن الدثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مکہ والوں نے کہ بس آپ یہ اپنی زبان سے ادا کر دیں کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں اللہ کے رسول کو کھڑا کر دیا جائے، ہم حقیقت میں کھڑا نہیں کریں گے، بس قبول کر لیں آپ تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ یہ تو بہت بڑا مطالبہ آپ کی طرف سے ہو گیا کہ ہم جہاں پر کھڑے ہیں یعنی ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو ہمیں قتل نہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی۔ ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ صحابہ اکرام کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتے تھے جس سے دین اسلام سے کمپرومائز کرنا پڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو جو یہ دین کی نعمت ملی ہوئی ہے، اس نعمت کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں کہ کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اولاً ہم نے کہا سب سے پہلی آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ صحیح دین ہمیں ملے، اور جب صحیح دین مل جائے تو اس پر جمے رہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا قل آمنت باللہ فاستقم، یہ پہلا تمہارا مرحلہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، صحیح دین کیا ہے اس کی معرفت حاصل ہو، تمہیں جستجو ہو تمہارے اندر کہ جو صحیح دین ہے اس صحیح دین کو مجھے پہنچنا ہے، اور جب صحیح دین تمہیں مل جائے تو اس سے کمپرومائز کرنے کے بارے میں مت سوچنا، جمے رہنا استقامت کے ساتھ، اس سے ٹس سے مس تک مت ہونا۔ آپ سلف صالحین کی سیرت پڑھیں، آپ پائیں گے کہ بے شمار ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں جن کو باطل عقیدہ قبول کروانے کے لیے دشمنوں کی طرف سے یا اہل بدعت کی طرف سے حد درجہ ٹارچر کیا گیا، لیکن جب انہیں صحیح دین مل گیا، پتہ چل گیا کہ یہی وہ صحیح دین ہے جس پر عمل کر کے ہمیں جنت مل سکتی ہے، تو اس صحیح عقیدے و منہج سے، صحیح دین سے کمپرومائز کرنے کے بارے میں انہوں نے سوچا تک نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کس وجہ سے؟
صرف ایک باطل اور کفریہ عقیدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ کون سا کفریہ عقیدہ تھا؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے یہ آفر پیش کیا گیا کہ آپ صرف یہ قبول کرنے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کسی صورت میں اس باطل عقیدے کو قبول کرنا منظور نہیں کیا۔ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے۔ مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم صحیح دین سے واقف نہیں، اور کوئی ہمارے پاس ایک باطل اور غلط نظریہ لے کر آئے فوراً ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے۔ ان مسائل کے بارے میں ہم زیادہ چرچا بھی نہیں کرتے، اور صحیح دین کا چرچا نہ ہونے کی وجہ سے جب ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں یہ غلط لٹریچر آتے ہیں اور ہر طرح کے لوگوں کو سننا ہم شروع کرتے ہیں، کوئی بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، اس سے ہم دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہوتا اور کوئی بھی غلط دین ہمیں سکھائے اسی کو ہم صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں، جیسے کہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ سے کہا گیا کہ علم آپ دین کے بارے میں حاصل کریں۔ صحیح علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ جو سلفی علماء ہیں ان سے آپ کو صحیح علم ملے گا۔ نہ بردرز سے آپ کو صحیح علم مل سکتا ہے، اور نہ جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں ان سے صحیح دین آپ کو مل سکتا ہے۔ جب صحیح علم آپ کے پاس رہے گا تو غلط نظریے کو قبول نہیں کریں گے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے۔ اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے، بات چیت کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ جب چاہے اللہ رب العالمین کلام کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا اللہ رب العالمین نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کی رات اللہ کے رب العالمین نے کلام کیا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے نازل کیا، دوسری کتابیں نازل کی، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اس بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں جس میں دو چیزیں بنیادی طور پر پائی جائے، ایک ہے حرف اور ایک ہے صوت، یعنی وائس، آواز۔ جیسے آپ کسی کو بلا رہے ہیں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے آپ غور سے سنیں۔ تو اگر اس میں آواز نہ ہو تو سنا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ تو سنا اسی وقت جائے گا جب آواز ہوگی۔ جو بیان ہوگا وہ حرف کے بغیر اس آواز کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو کلام کے لیے بنیادی طور پر دو صفت کا ہونا ضروری ہے، اس میں حرف ہو، ورڈ ہو، لیٹرز ہو، اور کیا ہو؟ وائس ہو، آواز ہو۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ ہمارا پروردگار رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ اس امت کے اندر یہ بدعت کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا، سب سے پہلے جعد بن درہم نام کے ایک بدعتی نے شروعات کی تھی اس کی، جسے اس وقت کے عراق کے جو امیر تھے خالد بن عبداللہ القصری رحمہ اللہ، انہوں نے علماء تابعین، تبع تابعین کے مشورے سے، جو اس وقت کے کبار علماء تھے، ان کے مشورے سے حجت قائم کرنے کے بعد اس شخص کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس کی جو بدعت ہے، یہ بدعت، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے لوگوں کے سامنے۔ اور عید کے دن عید کا خطبہ دینے کے بعد مجمع عام میں اس شخص کو قتل کیا۔ اس بدعت کو اس سے جہم بن صفوان نامی بدعتی نے قبول کیا اور لوگوں کے درمیان پرچار کرنا شروع کیا کہ اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف نہیں۔ فرقہ جہمیہ نام کا ایک گمراہ فرقہ ہے،
جو اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کو مانتا نہیں ہے۔ ہمارا رب بے شمار صفات سے متصف ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بے شمار صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں بے شمار صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ میری ایک چھوٹی سی کتاب ہے اعتقاد اہل السنت والجماعہ فی الایمان باللہ تعالی، اس کی میں نے شرح کی تھی۔ بعض احباب آپ کے یہاں سے گئے بھی تھے اورنگ آباد میں، ایک دن بھر کا پروگرام تھا جس میں شرح کی گئی تھی۔ ابھی تک شاید انہوں نے اپلوڈ نہیں کیا اس ویڈیو کو۔ اس ویڈیو کو سنیں اور اللہ رب العالمین کو پہچانیں کہ ہمارا رب کن صفات سے متصف ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت ہے کلام کرنے کی صفت، کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اور قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مخلوق، اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کو مخلوق کہے تو یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ جہم بن صفوان، جس کی طرف یہ فرقہ جہمیہ منسوب ہے نا، اس نے اس باطل عقیدے کا پرچار کرنا شروع کیا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام نہیں بلکہ اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اس طریقے سے اس کو شہرت دی کہ بے شمار لوگ اس کے دامے فریب میں پھنس گئے اور اس باطل عقیدے کو قبول کر لیا۔ بدعت کے اندر ایک عجیب سی اللہ رب العالمین نے کشش رکھی ہے۔ ایک باطل سے باطل نظریہ لے کر کوئی اٹھے تو اب دیکھیں گے اس کے پیچھے بہت سارے لوگ چلنے لگے ہیں۔ یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے کیا نظریہ لے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں آخری نبی ہوں، میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نبی ہوں، مجھے بھی نبوت ملی ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے، حالانکہ یہ اتنا باطل نظریہ ہے کہ ایک مسلمان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس جیسی بدعت کو بھی وہ قبول کر لے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دین و ایمان سے واقف نہیں ہوتے، اپنے صحیح مذہب سے واقف نہیں ہوتے، اور کوئی نبوت کا بھی دعویٰ کرنے لگے تو اس کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ چلنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ذکر کیا، اس کی صفات بے شمار بیان کی، یہاں تک کہ اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا۔ اس کی صفت اللہ کے رسول نے بیان کی کہ اس کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی، اور ایک آنکھ صحیح ہوگی۔ اتنی تمام صفات بیان کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من سمع بالدجال فلینأ عنہ، اگر کوئی سن لینا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے تو اس سے دور رہے، اس کے قریب نہ جائے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ دہرایا، اس کی بے شمار صفات بیان کی تاکہ لوگ پہچان جائیں، اور اس کے بعد یہ بھی نصیحت کی کہ جب سن لے کہ ظاہر ہو چکا ہے تو اسے دیکھنے کے لیے نہ جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی چیز دیکھے سنے فوراً لپکتا ہے دیکھنے کے لیے، ذرا دیکھ کے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرماتے ہیں؟ یحسب الرجل انہ مؤمن، بعض لوگوں کو یہ گمان ہوگا اپنے بارے میں کہ میں تو بڑا پکا سچا مؤمن بندہ ہوں، میرا ایمان بڑا قوی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس طرح خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کچھ لوگ جائیں گے دجال کو دیکھنے کے لیے۔ 3 مرتبہ نصیحت کی کہ دور رہنا اس سے، اور کچھ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کیا ہوں گے؟ دجال کو دیکھنے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو خوش فہمی میں مبتلا نا کہ میں تو بڑا پکا ایمان والا ہوں، میں کیسے گمراہ ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب دیکھنے جائے گا دجال کو تو اس کے شبہات کو دیکھنے کے بعد اسی کی پارٹی کا ایک ممبر ہوگا۔ یہ کتنی بڑی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کے فتنوں سے دور رہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن، کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے جو فتنوں سے دور ہے۔ جو جتنا زیادہ دور ہے فتنوں سے وہ اتنا زیادہ سعادت مند ہے، اپنے ایمان کے تعلق سے سیف ہے، محفوظ ہے۔ تو یہ بدعت جب شروع ہوئی جہم بن صفوان کی طرف سے، حد درجہ اس کا پرچار کیا گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس بدعت کو قبول کر لیا۔ حالانکہ یہ زمانہ کون سا تھا؟ یہ 2 صدی ہجری ہے، ابھی امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ اس وقت جہم بن صفوان نے یہ بدعت شروع کی تھی۔ اس خیر القرون کے دور میں بہت سارے لوگوں نے اس بدعت کو قبول کر لیا، اور آج کے زمانے کے لوگ جو اپنے صحیح دین سے بھی واقف نہیں ہے ان بدعتیوں کو پڑھیں گے
जमात इस्लामी के मौलाना मौदूदी के लिटरेचर्स पढ़ेंगे जो कदम कदम पर दीन की गलत ताबीर करते हैं। इंजीनियर अली मिर्जा को सुनेंगे, डॉक्टर असरार अहमद को सुनेंगे, अपने दिन की हिफाजत कर लेंगे। जिन्हें सही अकायद के बारे में इल्म नहीं है तो वो गलत अकायद और नजरियात से अपने आप की हिफाजत कर लेंगे। बहुत मुश्किल है। बेशुमार बिदातें आपके अंदर दाखिल हो जाएंगी और आप यही सोचेंगे कि मैं सही दीन पर हूं। उस जमाने में जो खैरुल कुरून था, जहम बिन सफवान ने जब इस बातिल अकीदे का प्रचार शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने इस दीन को और इस मजहब को कबूल कर लिया। उसके बाद बिश्र इब्न गियास अल मरीसी, जो हकीकत में एक यहूदी था, उसने बहुत बड़े पैमाने पर इस बातिल अकीदे का प्रचार शुरू किया कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम नहीं। क्या है ये मखलूक है। यहां तक कि बादशाह और वज़ारा, जो मंत्री वगैरह थे, वहां तक इस शख्स की रसाई हो गई और हुक्मरान तबके के अंदर इस बिदअत को दाखिल करने में कामयाब हो गया। बिश्र इब्न गियास अल मरीसी हुक्मरान तबके तक रसाई हासिल कर ली और उनके अंदर भी इस बिदअत को दाखिल करने में कामयाब हो गया। उस जमाने में खलीफा अबू जाफर अब्दुल्ला बिन हारून अर रशीद मुसलमानों के खलीफा थे। इस बिदअत को अबू जाफर अब्दुल्ला बिन हारून अर रशीद के ज़हन दिमाग में भी दाखिल करने में कामयाबी हासिल कर ली और कहा कि अब लोगों का इम्तिहान लें, जो इस अकीदे को कबूल करे बस वही मुसलमान है, और जो इस अकीदे को कबूल ना करे उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चुनांचे लोगों का इम्तिहान शुरू हुआ। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह बगदाद में थे। बगदाद के उस वक्त के गवर्नर थे इसहाक इब्न इब्राहिम अल खुज़ाई। लेटर लिखा बादशाह ने कि बगदाद के जो उलमा हैं इनका इम्तिहान लेना शुरू करें। जो इस अकीदे को तस्लीम करे कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम नहीं मखलूक है, उसे छोड़ दिया जाए। जो तस्लीम ना करे उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। लोगों का इम्तिहान लेना शुरू हुआ। जो भी कबूल नहीं करता सख्त से सख्त सजाएं दी गई। यहां तक कि पूरे बगदाद में कोई नहीं बचा जो इस अकीदे को कबूल ना करे। सजा से बचने के लिए यहां पर एक अहम मसला भी बयान कर दूं कि अगर कोई शख्स जान बचाने की खातिर कलमे कुफ्र को अपनी जबान से अदा कर ले और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो, तो सिर्फ जान बचाने के लिए अगर कलमे कुफ्र को अदा किया है और दिल बिल्कुल ईमान पर मुतमईन है तो इससे वो काफिर नहीं हो जाएगा। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है इल्ला मन उक्रिह व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, कि अगर कोई मजबूर कर दिया जाए कलमे कुफ्र अदा करने पर और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो तो इससे वो काफिर नहीं हो जाता। इस रुखसत को हासिल करते हुए बहुत सारे उलमा ने अपनी जान बचाई और इस कलमे कुफ्र को अदा करके किसी तरह नजात हासिल की। आखिर में 4 लोग बच गए बगदाद के अंदर। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, मोहम्मद इब्न नूह, अबू सईद अल क़वारीरी और अबुल हसन अस-सज्जादा। इन लोगों ने इनकार कर दिया कि हम ये कलमे कुफ्र अपनी ज़बान से अदा नहीं कर सकते। इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी गई। बाद में 2 लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, अबुल हसन अल क़वारीरी और अबू सईद अल क़वारीरी और अबुल हसन अस-सज्जादा। इन 2 ने एक्सेप्ट कर लिया, अपनी जान बचा ली। मोहम्मद इब्न नूह और इमाम अहमद इब्न हम्बल डटे रहे, किसी सूरत में इस कलमे कुफ्र को अदा करना कबूल नहीं किया। पूरी उम्मत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह की तरफ देख रही है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल क्या रुख इख्तियार करते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल देख रहे हैं कि अगर मैं इस कलमे कुफ्र को अदा कर लूं तो मेरे पीछे एक जमात है, एक उम्मत है, ये सब के सब गुमराह हो जाएंगे। किसी तरह कोई कंप्रोमाइज नहीं की, जमे रहे इस दीने इस्लाम पर और सलफी अकीदे पर। किसी सूरत में अपनी जबान से इस कलमे कुफ्र को अदा करना कबूल नहीं किया। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह को ऐसी ऐसी सजा दी गई और इतना मारा गया, जल्लाद मारते मारते थक जाता और कहता कि अभी आराम करके दोबारा मारने आऊंगा, अब जिस्म में ताकत नहीं है कि तुम्हें मारूं। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जो इमाम अहमद इब्न हम्बल को सजा दी गई, अगर किसी हाथी को इस तरह सजा दी जाती तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता।
لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان تمام سزاؤں کو برداشت کرتے رہے، اپنے اس صحیح دین سے، صحیح عقیدے سے کمپرومائز کرنا قبول نہیں کیا، ڈٹے رہے۔ بالآخر محمد بن نوح اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بادشاہ کے دربار میں بھیجنے کی تیاری ہوئی۔ محمد بن نوح کی راستے میں وفات ہو گئی، امام احمد بن حنبل اکیلے بچے، بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور بادشاہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، اور راستے میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس بادشاہ کا چہرہ مجھے مت دکھانا۔ راستے میں خبر ملتی ہے خلیفہ ابو جعفر وفات پا چکے، پھر وہیں سے امام احمد بن حنبل کو دوبارہ بغداد بھیج دیا جاتا۔ اس کے بعد 2 خلیفے کا زمانہ آتا ہے اور دونوں اسی باطل عقیدے پر، واثق باللہ اور معتصم باللہ، دونوں اسی باطل عقیدے پر قائم رہتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سلاخوں کے اندر رہتے ہیں اور سزائیں برداشت کرتے رہتے ہیں۔ بالآخر متوکل رحمہ اللہ کے ہاتھوں جب وہ خلیفہ بنے، سنت کا بول بالا ہوا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ پابندی ہٹائی گئی اور انہیں آزادی ملی، اور پھر سنت کا بول بالا ہوا۔ خلاصہ یہ کہ ہمارے ان اسلاف نے ہر طرح کی سزاؤں کو برداشت کرنا قبول کر لیا، لیکن صحیح عقیدے سے، صحیح منہج سے کمپرومائز کرنا گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، آج بھی ہمارے ساتھ حالات اس طرح کے آ سکتے ہیں جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہی صحیح دین ہے، یہی صحیح منہج ہے، اور اسی دین پر چلتے ہوئے ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ قل آمنت باللہ، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سفیان بن عبداللہ ثقفی کو کہ کہو کہ میں ایمان لایا ہوں، اور پھر اس پر جمے رہو۔ اسی نصیحت پر آپ بھی عمل کریں۔ پہلے تو تحقیق کریں کہ جو چیز آپ کو دین کے نام پہ سکھائی جا رہی ہے، یہ حقیقت میں وہی دین ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، یا دین کے نام پر آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کوئی آپ کو الو بنا رہا ہے، دین کے نام پر کوئی آپ کا بلیک میل کر رہا ہے۔ ایسے تمام بلیک میلر سے اپنے دین کی حفاظت کریں، صرف ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن کے راستے پر چلنے سے نجات مل سکتی ہے، اور یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو جو دین سکھایا تھا اسی دین پر چل کر صرف نجات مل سکتی ہے۔ تو جو سلف صالحین کے منہج پر قائم ہو اور وہی دین آپ کو سکھاتے ہو جو صحابہ اکرام کا دین تھا، تو ان کے منہج پر چلتے رہیں اور ڈٹے رہیں، لاکھ مصیبت آئے۔ اگر میں اس صحیح دین کو قبول کر لیا، میرا فلاں دوست ناراض ہو جائے گا، ابو ناراض ہو جائیں گے، والدہ بھوک ہڑتال پر بیٹھ جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا آپ کو۔ تجارت کے اندر گھاٹا ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ اپنا تعلق توڑ سکتے ہیں، سماج اور معاشرے کے اندر ایک عزت ملنے والی تھی، اس سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ بے شمار چیزوں سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ کمپرومائز کرنا پڑے، ان تمام چیزوں سے کمپرومائز کر لیجئے، لیکن اپنے عقیدہ و منہج پر ڈٹے رہیں، اس سے کمپرومائز کرنے کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ اسی بنا پر آپ کی آخرت کی زندگی طے ہوگی، یا تو جہنم ہے یا جنت ہے، اور کوئی جنت و جہنم سے سودا کر لے، اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی مصیبتوں کو اور دنیاوی خساروں کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کا جو خسارہ ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ جو دین و ایمان کی نعمت ملی ہوئی ہے، یہ انتہائی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس پر جمے رہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہ کریں۔ ان تمام چیزوں سے کمپرومائز کر لیں، صحیح عقیدہ و منہج پر ڈٹے رہیں، اس سے کبھی کمپرومائز کرنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کی رہنمائی فرمائے اور اسی پر آخری سانس تک جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔